السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ہم نبوت سے متعلقہ عقائد کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج کے سلسلے میں ہم یہ بات جانیں گے کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں، پھر نبی اور رسول کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہم جانیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلا عقیدہ سماعت کرتے ہیں جو ہمیں نبی اور رسول کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہے۔ یہاں پر دو باتوں کو ذکر فرمایا، پہلے نبی کی بات کو ذکر فرمایا گیا اور دوسرا رسول کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں، نبی کے لفظ کا مطلب کیا ہے، یہ جو نبی لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو فرمایا گیا نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر پہنچانے والا، اور ایک اور ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر پہنچانے والا، اور رسول جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صرف خبر پہنچانے والا، یعنی عام قاصد کو بھی رسول کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جو رسول ذکر کیا گیا یہ خاص ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ رسول ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خبر لے کر بعض اوقات انبیاء کے پاس پہنچاتا ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کچھ رسول ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق تک اس کے احکام شرعیہ کو اور اس کے قرآنی احکام کو اور اس کی کتابوں کے احکام کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے، عام انسانوں میں سے منتخب فرمایا اور خاص کر دیا، پھر اس جیسا کوئی بشر باقی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی بشر اس کی برابری کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وحی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ اس وحی کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو ہدایت کے راستے پر لگائے۔ اور رسول جو ہوتا ہے، فرمائیں یہ رسول ملائکہ یعنی فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولنا کا جو لفظ ارشاد فرمایا، اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ فرشتے آئے، یعنی رسولنا سے مراد فرشتے ہیں، ہمارے فرشتے ذکر کیا گیا۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی رسول بنائے اور انسانوں میں بھی رسول بنائے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ نبی انسانوں میں ہوتے ہیں، نبوت صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے، رسالت یہ انسانوں کے ساتھ بھی اور فرشتوں کے ساتھ بھی خاص ہے۔ اب یہاں پر فرشتے کون سے ذکر کیے گئے، تو سب سے پہلے جانتے ہیں تفسیر طبری کے حوالے سے اس آیت کے تحت وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا کے تحت جو ذکر کیا گیا، امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبریل اور دیگر ملائکہ ہیں، اور ایک قول کے مطابق آپ یہ بھی ساتھ ارشاد فرماتے ہیں یہاں جو دوسرے ملائکہ یعنی دوسرے فرشتوں کا ذکر کیا گیا جن سے مراد میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ اور پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ اور ارشاد فرمائی، پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کے اندر فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا اور بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول۔ تو اب یہاں پر یہ ارشاد فرمایا فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، اس کے حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو رسول کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ ہمیں قرآن کے حوالے سے بھی علم ہو گیا کہ فرشتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنائے ہیں۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی وہ انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور پھر چن کر اس پر وحی کا نزول فرمایا تاکہ وہ مخلوق کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو انبیاء کے متعلق، نبوت کے متعلق اچھے عقائد ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کو جاننے کی اور ان کو اپنے ذہن نشین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔